جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے بھی جوائن کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، میں کشمالہ طارق صاحبہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. موجودہ جو صورتحال ہے، جو مسائل ہیں، جو اداروں میں بحران ہے، ابھی جو حکومت ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہ مسائل سارے کے سارے ہمیں ورثے میں پچھلی حکومت سے ملے ہیں، جس حکومت کا آپ بھی حصہ تھیں. آپ کو کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، 4 سال بعد یہ بات کہنی کوئی جائز نہیں. کوئی بندہ کہ 90 ڈیز کے بعد کہہ رہے ہیں، کوئی 6 مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے. تو مسائل ملے ہیں، ٹھیک ہے ملے ہیں آپ کو تو، لیکن 4 سال ہو گئے نا. ایک حکومت کو اور کتنا پوری دنیا میں ٹائم ملتا ہے. تو اگر یہ آپ کی انکمپیٹنسی ہے کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس کو آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پچھلی حکومت کے اوپر کب تک دھکیلتے رہیں گے. لاسٹ ایئر ہوتا ہے، 4th ایئر از الیکشن ایئر، اور الیکشن ایئر میں تو بلکہ پہلے 90 ڈیز کے بعد آپ کا احتساب شروع ہو جاتا ہے. لوگوں نے جہاں نئی حکومت آتی ہے وہ اپنا پالیسی دیتے ہیں، پلان آف ایکشن دیتے ہیں. تو if they didn't have anything to deliver، ابھی 4تھا سال آلموسٹ، we are entering into the last year. تو ابھی اب یہ کہنا پچھلی حکومت، ہاں جی پچھلی حکومت تو بالکل انکمپیٹنٹ تھی، بٹ ڈو دا کمپیریزن. یہ کنفیشن کہہ رہی ہیں آپ کہ پچھلی حکومت انکمپیٹنٹ تھی؟ میں کہہ رہی ہوں ان کی، لیٹس بائی دیئر آرگومنٹ. تو what have you delivered؟ ٹھیک ہے. اینڈ آج دا پبلک which one was better، وہ بہتر دور تھا یا یہ بہتر دور ہے؟ یہ بڑا آسان نہیں ہو گیا کہ آپ کہہ دیں کہ جی پچھلی حکومت انکمپیٹنٹ تھی، آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا. ان کا موقف یہ ہے کہ ان مسائل کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے دور حکومت میں پڑی تھی. اگر اس ٹائم پہ صحیح پالیسیز اختیار کی جاتی تو شاید آج سچویشن یہاں تک نہ پہنچ. میری بات سنیں، دور حکومت میں تو آج اپوزیشن بیٹھی ہوں، اس وقت یہ اپوزیشن بیٹھی. ویسے بائی دا وے آپ کون سی اپوزیشن میں؟ ابھی مسلم لیگ، کاف، ہم خیال گروپ جو ہے وہ اب پی ایم ایل این میں کچھ ممبرز ہم نے سنا جا رہے ہیں، کچھ ممبرز ہم نے سنا پاکستان تحریک انصاف میں. we are having a coalition with PMLN. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، لیکن آپ کا پورا دھڑا پی ایم ایل این میں جا رہا ہے، پورا دھڑا پی ایم ایل این میں جا رہا ہے. ہمارا ہم خیال آج کی اخبار میں خبر ہے کہ اخبار میں وہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے، پروبیبلی وہ تحریک انصاف والوں نے لگوائی ہوگی، بیکاز اٹ گوز ٹو دیئر بینیفٹ. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اگر ہماری پارٹی کی طرف سے وہ بالکل پی ایم ایل این اگر اقتدار میں آ جائے گی تو آپ لوگ مل کے قوم کے مسائل حل کر دیں گے؟ آپ لوگوں کے پاس ایجنڈا ہے؟ ایبسولوٹلی. کیا ایجنڈا ہے؟ ہم نے روڈ میپ پاکستان دیا، اس کے اوپر پورا پروگرام کریں، میں لے آؤں گی. آپ کا نظریہ کیا؟ آپ کی پی ایم ایل خیال کا کیا نظریہ؟ ہم خیال کا کیا نظریہ؟ You can't bully me like this. I'm not bullying you. Let me finish one question at a time. You asked me a question, I haven't finished the answer. چلیں آپ دے دیں، اس کے بعد میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جب اس پارلیمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ تمام لوگ اس پارلیمنٹ میں موجود تھے، ان کی پریزنس بالکل موجود تھی. کون لوگ؟ ایک پارلیمنٹ تھی، پی 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 کہے، پی ایم ایل این کہے، جے یو آئی کہے. تو اس طرح ہم اب اپوزیشن میں، وہ 5 سال کی پارلیمنٹ تھی، یہ بھی 5 سال کی پارلیمنٹ ہے. سو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ 2 wrongs doesn't make 1 right. آپ نے آؤٹ رائٹ کیا، آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا، now you deliver. You cannot turn back and say تب خراب ہو گیا تھا. تو بھیا 4 سال بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. ان سے تو میں سوال پوچھوں گا ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف دیکھتی ہے، انہیں مینڈیٹ دیتی ہے تاکہ سیاستدان ان کے مسائل حل کریں، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ کبھی ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں. کل آپ مشرف کے ساتھ تھے، آج آپ پی ایم ایل این میں جانا چاہ رہے ہیں. کیا نظریہ عوام کے مسائل حل کرنا نہیں ہے، صرف اقتدار میں رہنا ہے؟ دیکھیں جی، عوام ووٹ دیتی ہے لوگوں کو، تو لوگ آتے ہیں. یہ چیز عوام کو بخوبی پتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ عوام جو کاف لیگ تھی اس کو ووٹ دیے، اور اسی عوام نے کاف لیگ کے ابھی بھی لوگوں کو ووٹ دیے. اسی عوام نے پی ایم ایل این کو تب ووٹ دیے جب 19 سیٹیں تھی، اور آج پی ایم ایل این کے پاس 90 سمتھنگ سیٹس ہیں. اسی عوام نے جب بے نظیر صاحبہ کو ووٹ دیے تھے تو ایک دفعہ بڑی بھاری اکثریت آ گئی تھی، اور جب ووٹ دیے تھے تو ان کے پاس بھی وہاں پہ بہت تھوڑا مینڈیٹ تھا، تو 19-18 سیٹیں. تو یہ وہی عوام ہے. اور اس وقت تو میڈیا نہیں تھا احتشام. اس وقت تو میڈیا کی اتنی اویئرنیس ہے کہ ہر گھر میں اخبار آئے نہ آئے، یہ جو ڈبہ پڑا ہوا ہے، یہ اس میں 20 آپ کے نیوز چینل فری فلو آف انفارمیشن جا رہا ہے. سو اب پچھلے الیکشنز میں اور اس الیکشنز میں آپ بہت فرق دیکھیں گے. اینڈ پیپل شوڈ آلسو نو اس وقت ہم the value of the vote. اس پروگرام کے توسط سے یہ اعلان کر دیں کہ اس وقت یہ جو میرے سامنے 2 اشخاص بیٹھے ہوئے، یہ در حقیقت ایک ہی پارٹی ہے، علیحدہ نہیں ہے، یا عنقریب ایک ہونے والی ہے.
اگر آپ کی سمجھ میں فہم میں کمی ہے تو وہ میرا قصور نہیں ہے کہ آپ ڈس فہم کی بات نہ کریں آپ. میری فہم میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی سیاست کی بات کر رہا ہوں, آپ کے اپورچونزم کی بات کر رہا ہوں, مفاد پرستی کی بات کر رہا ہوں. میری فہم پوری ہے, اس لیے تو میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. آپ کے آئیڈینٹیفائی کرنے سے رننگ ہیئر اینڈ دیئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے دیواریں دیکھتی ہیں یا پتھر دیکھتے ہیں یا لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے, تو ایسا نہیں ہے. آپ کے بولنے سے میں تو پہلے کہہ رہی ہوں, میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلے. اب میں فوزیہ وہاب صاحبہ سے لے لیتا ہوں ان کا پوائنٹ. فوزیہ وہاب صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ انکمپیٹنٹ ہے, 4 سال ہو گئے خود پرفارمنس دے نہیں سکے اور ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈالتے ہیں. جی ابھی میں سن رہی تھی کہ واقعی میں یہ بڑی نااہل حکومت ہے, ہم پر سارا ملبہ ڈال رہی تھی, لیکن اسی نااہل حکومت نے ان کو ان کے علاقے کے لیے بے پناہ فنڈ دیے ہیں. نمبر 1, اسی حکومت نے ان کو نامزد کیا تھا کامن ویلتھ ایسوسی ایشن کی سربراہی کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اسی حکومت نے ان کے الیکشن پہ $2.5 ملین خرچ کیے تھے. یقیناً یہ حکومت نااہل ہے, اور جب یہ نااہل تھی تو کشمالہ طارق صاحبہ نے اس کنٹریبیوشن کو جو وہ ان کے علاقے میں کر رہے ہیں, اور ان کی ابھی جب کیمپین پوری دنیا میں چل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کیوں اس نامزدگی کو کیوں قبول کیا, اور کیوں وہ ادھر سے ادھر گھومتی پھر رہی تھی اور قومی خزانے سے خرچ کروائی جا رہی تھی. جناب یہ کیسی باتیں ہیں. اسی حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی داغ بیل ڈالی ہے, اسی حکومت نے گومل ڈیم کی داغ بیل ڈالی ہے, اسی حکومت نے ملک سے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ جائیں گے تو نیشنل گریڈ میں 8000 میگا واٹ بجلی چھوڑ کے جائیں گے. اسی حکومت نے NSC کا تجزیہ کیا, اسی حکومت نے 18ویں ترمیم بھی دی ہے, اسی حکومت نے پروونشل آٹونومی بھی دی ہے. یہ کیا صاحب بہت لمبی لسٹ ہوگی ہے, ایسا لگے گا جیسے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے, اسی لیے اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں اور اس کے اوپر صدیق الفاروق صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں. انہوں نے اپنی ساری کی ساری اچیومنٹس بتا دی, یہ کہتی ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے. ہم کسی پہ بھی تنقید کریں تو ہمیں کہہ دیتے ہیں ہم نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا جب آپ کا اب ان کا پوائنٹ ہے, آپ اپنی ٹرن پہ بولیے گا. کشمالہ صاحبہ اپنی ٹرن پہ بولے گا. I just want to take his point. آپ اپنی باری پہ واپس بول دیجیے گا جو کہ آپ کہنا چاہتے ہیں. فہم کی بات کے اوپر, because you are suggesting, you are referring to my comment. That's why I want to say something. کہ فہم میں نے اس لیے بولا کہ ہم نے کولیشن کا, we never said we are merging into PMLN. We never said that as a party, right? And you are saying کہ میں کیا اعلان کر دوں کہ آپ ہم نے اتنی عقل ہے کشمالہ طارق صاحب, جب نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے آپ نظر آ رہی ہوتی ہے کھڑی, ہمیں اتنا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نواز شریف صاحب کے پیچھے کھڑی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں اجازت. جی جب دو پارٹیاں ایک پروگرام پر, وہاں پہ نظر نہیں آ رہے تھے. جب دو پوری پارٹی کی, میں اپنی اکیلی کی بات نہیں کر رہا, میں پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی اکیلی کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کولیشن کو مرجنگ کے ساتھ کنفیوز کریں تو یو آر کنفیوزنگ دا ہول نیشن. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ مرجر ہو رہا ہے, میں تو کہہ رہا کولیشن ہو رہا ہے. کولیشن ہوتا ہے, الائنس ہوتا ہے. مجھے منصف کا رول ایک بات, پہلی بات یہ ہے میں افسرس کروں, میں اس کا تھوڑا سوال دوں کہ اس میں جو دھرنا نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا اس میں PMLQ ہی نہیں, JUI بھی تھی, یہ سب تھے. اچھا دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو بات فوزیہ وہاب صاحبہ نے, اور یہ آپ لوگ یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہم یہاں نہیں آتے ہیں, یا آپ لوگ جو یہاں پہ ایک دکانداری کھول کے یو تھنک یو کین بلی اس, اینڈ یہاں پہ اناؤنسڈ گیسٹ بلا کے آپ کی تقاریر سننے نہیں آتے ہیں کشمالہ طارق صاحبہ. ہم لوگ یہاں پہ آپ سے سوال کرنے آتے ہیں اور ہم آپ سے سوال پوچھیں گے جو صحیح سوال بنتا ہے. اگر آپ کو غصہ چڑھتا ہے that does not make a difference. We have a right to ask the question, okay? And you have to acknowledge that. ادھر سب ڈیسنسی میں بات کر رہے ہیں, اب آپ بلی کہہ رہی ہیں. آپ سے اگر آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے, آپ کی مفاد پرستی کے حوالے سے, آپ کی مفاد پرستی کے حوالے سے, اپورچونزم کے حوالے سے اگر ہم سوال پوچھیں گے آپ کہتے ہیں ہمیں بلی کہہ رہے ہیں.